کیا آب حیات میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا اسے پینے والا تا قیامت زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام ابھی حیات ہیں؟ تاریخ میں ایسے بہت سے افراد موجود ہیں جنہوں نے پوری نہیں تو آدھی دنیا پر حکومت ضرور کی ہے۔ ان میں اسکندر اعظم، چنگیز خان کا نام سر فہرست ہے، لیکن فاتح اعظم اور اس جیسی فکر کے حامل دیگر افراد ایک دن شاہانہ تخت و تاج اور جاہ و جلال چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ لہذا فکر انسانی اس طرف مضبوط ہوئی کہ موت سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور اسی ضمن میں جہاں مختلف مذاہب و مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے علم، عقیدے اور کشف و مشاہدے سے اس خواہش کی تکمیل میں جدوجہد بھی کی، وہاں آب حیات کا حصول بھی ایک اولین ترجیح رہا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آب حیات کی حقیقت ہے کیا؟ بعض لوگ تو اس کو افسانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، اور اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب آب حیات کا تذکرہ نہ تو کلام اللہ کے بعد کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت میں ہے۔ ہاں، البتہ کچھ مفسرین نے سورہ کہف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی جن میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کا تذکرہ ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 61 تا 66 میں ارشاد ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارے ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار میں اس تک کیسے پہنچوں؟ حکم ہوا جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں ساتھ یہ حکم بھی ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی یعنی نمک آلود مچھلی وہ لے لیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہ آپ کو وہیں پہ ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام وہ جگہ جہاں پہ روم و فارس آپس میں ملتے ہیں نہر حیات کے نزدیک پہنچے تو وہیں ایک چٹان کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ مچھلی آپ کے ساتھ یوشع بن نوب کی زنبیل میں تھی، اور پانی کے قطرے جیسے ہی اس پر پڑے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غوطہ زن ہو گئی اور ایک سوراخ کے ذریعے سرنگ پانی میں اترتی چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یوشع نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے آؤ۔ یوشع نے کہا کہ وہ مچھلی تو جب ہم نے آرام کیا تھا وہیں عجب انداز سے جسد لگا کر پانی میں غائب ہو گئی، اور آپ کو بتانا مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس واپس چلو، اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے بعد السلام کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، بنی اسرائیل کا نبی۔ یہاں پہ خدا کا کوئی نیک بندہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تو اس کے بعد کی تفصیل عام ہے کہ آپ نے حضرت خضر کے ساتھ سفر کیا، اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو عمل میں کروں آپ سوال نہیں کریں گے، میں اس واقعے کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، بھی وہ نہیں ہے، کسی اور وقت صحیح۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نہر حیات کے پانی میں خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس کے پانی کے چھینٹے پڑنے سے وہ یکدم بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام تو مقیم وہیں تھے۔ تو کیا آپ اس پانی سے مستفید نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے، بے شک وہی جانتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آب حیات دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے آب بقا، آب دوام یعنی امرت۔ آب حیات کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اس کو پی لے گا، اس میں غسل کرے گا، اسے حیات دائمی اور بقائے دوام حاصل ہو جائے گا، یعنی وہ تا قیامت زندہ رہ سکے گا۔ آب حیات کا تصور بڑا قدیم ہے، اور قبل از اسلام بھی فارسی ادب کی مختلف داستانوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں ایک داستان اشیل یعنی اخلیص کی ہے۔ بعد از اسلام بھی آب حیات کا ذکر موجود ہے، اور اس دور کی داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا جو آب حیات یا نہر حیات تک پہنچے۔ ان میں حضرت خضر، حضرت الیاس اور حضرت ذوالقرنین شامل ہیں، اور ان داستانوں کے بیان کے مطابق آب حیات حضرت خضر اور حضرت الیاس کو نصیب ہوا، یوں وہ حیات دائمی کے حامل ہو گئے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا حضرت خضر کے ذمے ہے، اور الیاس علیہ السلام کی خشکی میں۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی، وزیر اور علم بردار رہے، یعنی یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور مختلف تواریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے کسی ایک شخص کو چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اسی حضرت ذوالقرنین نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین کے علم میں یہ بات بھی آئی کہ چشمہ حیوان اندھیرے راستوں میں موجود ہے، جس کا آج سائنس جس کو بلیک ہولز کہتی ہے، اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا
ذوالقرنین علیہ السلام اپنے لشکر سے 360 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کے خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایات دی گئیں کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اترے گا اور واپس آ کے اپنی مچھلی ظاہر کرے گا۔ اب کافی دشواری اور محنت کے بعد آخرکار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ سب اپنی اپنی مچھلی جمع کرا دیں۔ سب نے اپنی اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر کے۔ حضرت ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کے پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا، یعنی حضرت خضر جہاں بیٹھے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری بھری گھاس سوکھ جاتی تھی، اسی لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ آپ بہت ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں یہ ہے کہ اکثر علماء اس پر ہیں اور مشائخ صوفیاء اصحاب عرفان کا اس پہ اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام شاید ہمارے درمیان ہیں۔ شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنے فتووں میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں، اور یہ بھی کہا کہ حضرت خضر اور الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے بھی ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ہیں، اور اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو وہ منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام دراصل اسفل ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بہت روئے کہ آپ کی داڑھی، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ جبکہ تفسیر ساوی کے مطابق حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں بھی رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتوں سے بھی نوازا۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی ازراقی کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خضر بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے، جبکہ ایک محتاط اندازے کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال سے زائد کا فاصلہ ہے، اور ان تمام حوالہ جات سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ سیدنا خضر کو یا تو عمر طویل دی گئی یا پھر وہ بحکم خدا بقید و حیات ہیں۔ واللہ العالم، اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ میں نے تو وہ باتیں کی ہیں جو اکابرین کی کتابوں میں ہیں اور جو ان کے آپ سمجھیں کہ پوائنٹرز ہیں، ان سے جو ہمیں علم ملتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آپ کو اگر اس میں کچھ زیادہ پتہ ہے تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، کامنٹس میں اپنی رائے دیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ until the next time، اللہ حافظ۔